جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعمن اوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور آج 18واں رمضان تیسرا جمعہ اللہ کے پاک گھر میں آنے کی حاضری توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا دن بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے۔ قدردان اس کی قدر کر رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دیا ہے اور دے رہا ہے، وہ روزوں کا، تراویح کا، قرآن کا، ذکر کا، درود پاک کا، استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، اور نہ قدر کرنے والوں کے اوپر چاہے کوئی بھی مہینہ آ جائے وہ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، تمام مہینوں سے افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نزول فرمایا۔ یہ رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے، یہ قرآن کی بدولت ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے اور آپ کی دھیان نہ قرآن پر ہے، نہ ذکر پر ہے، نہ استغفار پر ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہو۔ بہت افسوس ہے اگر اس مہینے کے اندر بھی جو 11 مہینے تک ہم اور آپ گناہ کر لیے ہیں، اور اس مہینے میں بھی اگر ہماری اور آپ کی بخشش نہیں ہوئی، شب قدر کے دن بھی اگر رات میں بھی اگر ہماری اور آپ کی بخشش نہیں ہوئی، تو اس سے بڑھ کر نہ کوئی مہینہ ہے، اور نہ میرے دوست روزے سے بہتر کوئی دن ہے، اور نہ شب قدر سے بڑھ کر کوئی رات ہے۔ اور پھر کون سی رات آئے گی جو تمہاری بخشش ہو؟ وہ کون سے مہینہ آئے گا جس میں اللہ تمہیں بخش دے گا؟ میرے دوستو، یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ گزر رہا ہے۔ جو دن گزر گیا ہے، جس میں کمی اس میں جو کمی ہو گئی ہے، اس سے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اور جو دن ہمارے اور آپ پر جو باقی ہے اس کی قدر کرو۔ میرے دوستو، اس سے پہلے پچھلے جمعے کے اندر آپ کے سامنے میں نے کچھ زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، ہر ایک چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور دینا چاہیے۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ سب چیزیں جنت میں لے جانے والی راستہ ہے، جنت میں ہمارا اونچا مقام بننے والا مرتبہ ہے۔ آج ہمیں اور آپ صدقہ، فطرہ اور جو اللہ کے راستے پر دیتے ہیں، میرے دوستو، یہ مت سوچو کسی کے اوپر احسان کر رہے ہو، بلکہ میں نے پچھلے جمعے کے اندر بتایا، آپ کا جو اگر بدن کے اندر اگر کسی کو زخم ہو جائے، پھوڑا ہو جائے، ناسور بننے لگے، اس کو کاٹ دو،
اس کو کاٹ دو، اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر وہ تکلیف برداشت کر لیا اور اس کو کاٹ کر کے آپریشن کر کے اس کو نکال دیا، وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، وہ زخم بڑھتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا مال جب سال بھر گزر گیا اور ہمارے کے پاس وہ رہ گیا، اب اس کو ہمیں اور آپ کو دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کو اللہ کے واسطے اور میرے دوست اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے تکلیف کو ختم کر دو اور اللہ کے راستے میں اپنے مال دو۔ ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں موت سے بہت گھبراتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے۔ فرمایا اس کو اللہ کے راستے پر تم صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں تم اس کو خیرات کر دو، اللہ کے راستے میں اس کو بانٹ دو۔ میرے دوستو، اللہ وہ صحابی وہ سارے کے سارے جو مال تھا وہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیا۔ پھر آتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اب مجھے مال سے کیا اب ہم کو موت سے ڈر نہیں لگنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے اور جہاں مال جاتا ہے وہاں اس کے جانے کی طرف ہوتی ہے۔ تمہارا مال اللہ کے پاس چلا گیا، تمہارا مال جنت کے اندر جمع ہو گیا، اس لیے اب تم وہاں جانے کے لیے تم چاہ رہے ہو، اس لیے تجھے موت سے نہیں ڈر لگا۔ اس لیے ہم اور آپ یہ راستے کے اندر اللہ کے راستے پر مال لٹائیں گے، اللہ کے راستے پر ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ہمیں موت سے بھی نہیں ڈر لگے گا۔ کیوں کہ ہمارا مال جہاں رہتا ہے وہاں انسان جاتا ہے اور جانے چاہتا ہے، ہمارے مال جنت کے اندر جمع ہو رہا ہے، ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیے ہیں، اس لیے تب انسان موت سے بھی نہیں گھبراتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک کھجور ہے، ایک کھجور تھی جو میں نے رکھ لیا تھا، اس لیے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول آئے، گھر تشریف لائیں گے اور میں اللہ کے رسول کو کھجور پیش کر دوں، کھا لیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک کھجور ہے اور پھر ایک مانگنے والی آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ آواز لگاتے ہیں شیئا للہ، اللہ کے راستے میں اگر آپ کے پاس ہے، میں بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کھجور تھا، میں نے اس فقیر کو، اس سائل کو، اس عورت کو دے دیا، اس کھجور کے بچے، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھا، وہ کھجور کو دو ٹکڑا کیا اور اپنے بچوں کو دے دیا۔ یہ ایک روایت ہے، اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے جس میں 3 کھجور کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس 3 کھجور تھا اور میں اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول آئے گا گھر اور کھانے کے لیے پوچھے گا میں کھجور پیش کر دوں گی، لیکن اتنے میں سائل ایک مانگنے والی ایک عورت آ جاتی ہے جس کا چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، وہ آواز لگاتی ہے شیئا للہ، اللہ کے لیے کچھ کھانے کو دے دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں وہ تینوں کے تینوں کھجور اس عورت کو دے دیا، وہ تینوں کے تینوں کھجور میں اس عورت کو دے دیا، وہ عورت ایک کھجور ایک بچے کو دے دیا اور دوسرا کھجور وہ دوسرے بچے کو دے دیا، وہ دونوں بچوں نے کھجور کو تو کھا لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب وہ کھجور وہ دونوں بچے نے کھا لیا اور یہ عورت اپنی کھجور کو کھانے کے لیے اپنے منہ کے پاس لاتی ہے، وہ چھوٹے بچے جو اپنے کھجور کو تو پہلے کھا لیے تھے اور ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے اور بچے کہنے لگے اماں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، یہ بھی کھجور ہمیں دے دو۔ میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں، میری مائیں بہنیں، وہ عورت کھجور کھاتی نہیں بلکہ پھر وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک کھجور ایک آدھا کھجور اس بچے کو دے دیتا ہے اور پھر دوسرا آدھا کھجور اس دونوں بچے کو دے دیتا ہے، اور وہ عورت خود پانی پی کر اور چلی جاتی ہے، وہ پانی پی کے چلے جاتی ہے۔ میرے دوستوں اتنے دیر کے اندر
کچھ دیر گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے اور فرمایا عائشہ کچھ کھانے کے ہیں؟ فرمایا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کھانے کے لیے تھا۔ فرمایا کیا ہوا کہ ایک مانگنے والے آئی تھی، میں نے اس کو دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تو نے بہت اچھا کیا۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول ذرا منظر تو دیکھیے کہ وہ ایک عورت آتی ہے، میرے پاس 3 کھجور تھا، میں تینوں وہ کھجور کو دے دیا، لیکن اس عورت نے کھایا نہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ایک کھجور دے کر جب اپنے دوسرے کھجور وہ تیسرے کھجور وہ عورت کھانے چاہتی ہے، وہ بچے اس پر جھپٹ پڑے اور ماں کے کھجور کو بچے نے بھی آدھا ٹکڑا کر کے وہ بچے کو دے دیا اور خود نہیں کھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت اس کھجور کا ٹکڑے بھی بچوں کو دے دیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے گواہی دینے پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول جو بات دیکھی ہوں اس میں گواہی دینے کی بات کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی جو اپنے یتیم بچوں کے کفالت کے لیے خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو پیٹ بھر لیا، وجبت علیہ الجنہ، وہ عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ یہ عورت ہوتی ہے میرے دوستوں آج کل کے مائیں نہیں۔ اگر پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ کرایا اور دیکھا کہ بچی ہے تو اس کو ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو قتل کر دیا۔ سنو میرے دوستو، اگر کوئی عورت یہ کام کرتی ہے کہ بچی ہے، یہ بچی کو کون کھلائے گا، اس کے شادی بیاہ میں دہیج کہاں سے انتظام کرے گا؟ اگر اس نیت سے یا کسی بھی نیت سے کہ یہ بچی ہے میرے پیٹ کے اندر الٹرا ساؤنڈ کرایا اور پتا چلا کہ یہ بچی ہے اور اس کو اگر پیٹ کے اندر پیدا ہونے سے پہلے اس کو پیٹ کے اندر قتل کر دیا، ختم کر دیا، میرے دوستو کل قیامت کے دن وہی بچہ جس کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں نے دوائی لے کر یا کسی طرح اس کو ختم کر دیا، خدا کی قسم حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہی بچہ کل قیامت کے دن اپنی ماں کے چھاتی سے اپنی ماں کے پستان پر اپنے منہ لگا کر وہ بچہ لٹکا ہوگا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ وہ آدمی ہے، یا اللہ یہ میری وہ ماں باپ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے مجھے قتل کر دیا تھا، مجھے دنیا میں آنے سے پہلے مجھے مار دیا تھا۔ اے اللہ میں اپنی ماں باپ کے لیے سفارش نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے لیے سفارش نہیں کروں گا کہ جنت میں لے جاؤ، بلکہ یہ ہمارے قاتل ہے، اس کو مجھے کیا کہیں، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے دوستو میرے مائیں بہنیں جو یہ کام گھرونا کام کیا ہے، تمہیں جنت کے اندر اگر جانے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا وہ معصوم بچے کی وجہ سے تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ وہی بچہ اگر کوئی معصوم بچہ جب اس دنیا سے 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر 7 سال کے پہلے کوئی معصوم بچہ اگر دنیا کے اندر اگر اس کی موت آ جاتی ہے یا پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ یا بچی مر جاتی ہے اور اس کے ماں باپ اس پر صبر کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ اگر اس کے ماں باپ دنیا کے اندر کچھ گناہ کیا ہوگا اور اس کو میرے دوستوں اس کے ماں باپ کو اگر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اللہ کہے گا اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ، لیکن جب اس کے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جانے لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا رکو ذرا تو صحیح، ان کے چھوٹے ان کے معصوم بچے جنت کے اندر ہے، ذرا اس کو تو بلاؤ، اس معصوم بچے کو بلاؤ اور ماں باپ سے تھوڑی بات کرنے دو، کیونکہ میں نے اس بچے کو معصوم بچے کو میں دنیا میں اس کے ماں باپ سے جدا کر لیا تھا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ معصوم بچے جب جنت کے اندر آئیں گے، جنت سے آئیں گے اور ماں باپ سے چپڑ جائیں گے،
اور ماں باپ سے چپٹ جائیں گے اور بات کرنے لگیں گے. جب بات کرتے کرتے کچھ دیر گزر جائے گا, اللہ کہے گا تم کو اس معصوم بچے کو تو جنت کے اندر لے جاؤ اور یہ سب کو جہنم کے اندر ڈال دو. وہ بچے چلائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ کیسا آپ کا انصاف ہے, یہ دنیا کے اندر مجھے پیدا ہوتے ہی میرے ماں سے جدا کر دیا تھا, میرے باپ سے جدا کر دیا تھا, آج بھی اگر میرے ماں باپ کو اگر کیا کہ ہم سے جدا کر دے گا, یہ کیسا آپ کا انصاف ہے. اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں, اپنے ماں باپ کے لیے معاف کر دو. میرے دوست اور بزرگوں, جو ماں باپ کے جہنم کے اندر جانے کا فیصلہ ہو جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالی کہے گا یہ معصوم بچوں کی آنکھوں کی میں نے قدر کر لی اور لے جاؤ ان کو بھی جنت کے اندر داخلہ کر دو. میرے دوستو, یہ ہے معصوم بچے اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کے ماں باپ اس پر صبر کرے. آج ہم اور آپ یہ سب جنت کے اندر جانے کا راستہ ہے. ایک اسی طرح میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود واقعہ پیش آیا. بحرین سے مال آتا ہے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے, یہ بحرین ایک ملک ہے, پہلے عرب ہی کے اندر یہ آتا تھا, سب ایک ہی ملک ہے. بہت سارا مال آتا ہے اور مسجد نبوی کے اندر اس مال کو رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتا ہے کہ کل سب کو مال, اس مال سے سب کو ملے گا, اعلان کر دو. اعلان ہو گیا, پورے مدینے کے اندر اعلان ہو گیا, مدینے کے باہر والے کو بھی اعلان ہو گیا. میرے دوستو, اگلے دن جب صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیا تو مسجد میں نماز سے پہلے سارے صحابہ جمع ہوئے اور اللہ کے رسول جب گھر سے باہر, گھر سے مسجد نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ آج مجھے بھی اس مال سے مال ملے گا, اس مال سے میرا بھی اس مال کے اندر حصہ ہے, اس لیے ہمارے گھر میں 15-20 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. اپنے چولہے کو صاف کر لو, اپنے چولہے کو لکڑیاں کو جمع کر لو, آج ہمارے گھر میں کھانا پکے گا. میں آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہوں. ہم اور آپ صدقہ خیرات کو ایسی سمجھتے ہیں, یہ سب جنت میں جانے کا راستہ ہے. فرمایا کہ عائشہ گھر کو صاف صفائی کر لو چولہے کی, آج ہمارے گھر میں بھی کھانا پکے گا, ہمارے گھر میں بھی کھانے کی خوشبو آئے گی. میرے دوستو, اللہ کے رسول جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتا تو دیکھا مسجد نبوی فجر کی نماز سے پہلے سارا بھرا ہوا ہے. کبھی اس سے پہلے اتنا نمازی نہیں آیا تھا, تمام نمازی جا جمع ہو گئی نماز سے پہلے. اللہ کے رسول نے دیکھا, خوش ہوا, پھر یاد آیا کہ ہاں اچھا تم لوگ اپنا مال لینے کے لیے آئے ہو. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا تھا نا, اس لیے ہم لوگ آ گئے. کتنے دل کے صاف تھے. آج ہم لوگ کسی کو کہہ دو ہاں فلاں چیز لینے کے لیے آئے ہو تو بولتا ہے اس کے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوگی. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم لوگ اپنا مال لینے کے لیے آئے ہیں, آپ نے اعلان کیا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ, میرے انتقال کے بعد, میرے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک اور بدعات کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے, مجھے اب یہ مال کی مجھے محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت سے تمہیں اسلام سے دور نہ کر دے. آج دیکھ لو, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ تم اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کا لوگ مومن ہوگا, صبح کا لوگ مومن ہوگا اور شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا, شام کو کیا کہ مومن ہوگا اور صبح کی موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح کو لوگ ایمان کی حالت میں ہوں گے, فجر کی نماز پڑھا ہوگا, تسبیح پڑھا ہوگا, قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی, اور شام سے پہلے وہ کافر بن جائے گا, اس لیے کہ مال کی محبت سے
माल की मोहब्बत की वजह से, चंद ट्रकों की वजह से अपना इस्लाम को खत्म कर देगा। आज यही सब हो रहा है मेरे दोस्त। मेरे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाकर माल तकसीम करने लगा और सबको खूब माल दिया और सब खुश हो गए। सब खुश हो गए और सबको कहा कि अल्लाह के रसूल ने कि माल ले लेकर अपना अपना माल लेकर चले जाओ। अपना अपना माल लेकर चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी 2 थैला आया माल का। सब सहाबा घर चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थैला उठाकर मस्जिद नबवी से बाहर निकलता है। अब मेरे दोस्तों सुनो, इस वाकया को गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो थैला निकाल कर मस्जिद नबवी से बाहर निकलता है, 2 बच्चे आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता रोक लेता है। एक बच्चे एक थैला को पकड़ लेता है, दूसरा बच्चा दूसरे थैला को पकड़ लेता है। एक का उम्र तकरीबन 5 साल, एक का उम्र तकरीबन 7 या 8 साल, और कहने लगता है कि अल्लाह के रसूल, मैं यतीम हूं, मेरे बाप नहीं है, मेरे बाप इस दुनिया से चला गया है, मेरी बूढ़ी माँ है, वो कमाने के काबिल नहीं है, 5 दिन से फाका हूं, ये थैला, ये सामान, ये खाने पीने की चीज मुझे दे दो। वो दूसरा बच्चा कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैं यतीम हूं, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, बूढ़ा मेरे बाप है, कमाने के काबिल नहीं है, 7 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कांपने लगे और वो थैला मेरे दोस्त जमीन पर रख देता है और एक थैला एक बच्चे को दे देता है और दूसरा थैला दूसरे बच्चे को दे देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हाथ घर जा रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना पकाने की तैयारी में है कि अल्लाह के रसूल कुछ लेकर आएंगे, आज भी हमारे घर खाना पकेगा, पूरे के पूरे मदीने के अंदर खाने की खुशबू आ रही है, आज हमारे घर में खाने की खुशबू आएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल घर तशरीफ लाते हैं और आकर देखता है माशा दौड़ती हुई घर से क्या के दरवाजा खोलता है, अल्लाह के रसूल ने सलाम किया, हज़रत आयशा ने जवाब दिया, खाली हाथ देखा। फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के पाक नबी, ए मेरे सरताज, आप तो खाली हाथ गए थे और खाली हाथ आ गए, मैं तो चूल्हा को संभाल लिया था, लकड़ियां भी रख लिया, घर के अंदर 15 दिन से चूल्हा नहीं जला है, आज तो खाने की खुशबू, आज तो हमारे दिल में था कि हम ये खाना खाएंगे, क्या आपका हिस्सा नहीं मिला? फरमाया, हाँ आयशा, मेरा भी हिस्सा था और मेरा हिस्सा भी मिला। फरमाया, क्या किया? फरमाया, आयशा इधर आओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल अपने पास बिठाया और फरमाया, आयशा, ओ आयशा, मेरे भी हिस्से के अंदर 2 थैला आया, लेकिन तो यतीम बच्चे ने मेरे रास्ता रोक लिया और मैंने उसको थैले को दे दिया, मैंने वो खाने पीने के सामान सब उसको दे दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के रसूल, आपने अच्छा किया। लेकिन फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल, उस थैले में से कुछ सामान 2-4 मुट्ठी तो निकाल लेते ताकि हमारे घर के अंदर भी कुछ खाने का क्या बच जाता। फरमाया, आयशा, मेरे दिल के अंदर ने भी यही सोचा कि मैं कुछ सामान इससे निकाल लूं, लेकिन एक बच्चा कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं 5 दिन से फाका हूं, 5 दिन से मेरे पेट के अंदर कोई दाना नहीं गया है पानी के अलावा। एक बच्चा कहता है, 7 दिन से मैं कुछ भी नहीं खाया हूं। फिर मेरा दिल गवारा नहीं किया कि मैं इस यतीम बच्चे के माल को कुछ कम कर दूं। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल, ये ठीक है, लेकिन कुछ तो निकाल लेते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तू नहीं जानती कि यतीम का दर्द क्या होता है। ओ आयशा, तेरे बाप तो अबू बकर सिद्दीक आज भी जिंदा है, तेरी माँ तो आज भी जिंदा है,
میں جانتا ہوں کہ یتیم کسے کہتے ہیں اور یتیم کا درد کیا ہوتا ہے۔ فرمایا عائشہ ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی میرا جب اس دنیا کے اندر میں آیا مکے کے اندر میرے 6 سال ہوا، ایک مرتبہ میری امی نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ تمہیں تمہارے نانی کے گھر سے گھما کر لاؤں گا۔ میری ماں نے میرے نانی کے گھر پر لے کر گیا، راستے پر آتے ہوئے ایک جگہ کا نام ہے میرے دوستو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ پڑتا ہے جس کا نام ہے ابواء۔ اس جگہ پر جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد اے میرے بیٹا آ جاؤ میں تمہیں تمہارا باپ کی قبر کو دکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی قبر، اللہ کے رسول کے باپ کی قبر وہی ہے۔ مجھے میری ماں نے میرے باپ کی قبر کو دکھایا، میری ماں رونے لگے اور سر کو نیچا کر لیا، میں بھی اپنے باپ قبر کو دیکھتے ہوئے رونے لگا۔ لیکن کچھ ہی لمحہ گزرا کہ میرے باپ کو قبر کو دیکھتے دیکھتے میری ماں بھی اسی قبر کے سامنے اپنی جان دے دیا۔ اور عائشہ تو نہیں جانتی کہ یتیم کیا ہے؟ پھر میرے دادا نے مجھے پالا، میرے دادا نے میری کفالت کی، 8 سال کا ہوا میرے دادا بھی چل بسا۔ اور عائشہ تو نہیں جانتی ہے کہ یتیم کا درد کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس سے مال کو کمی نہیں کیا۔ میرے دوستو بزرگوں وقت کافی ہو گیا ہے، اسی عرصے میں کہتے کہتے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و دماغ کے اندر وہ 2 یتیم بچوں کے بعد دماغ کے اندر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے پڑھانے کے بعد فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں سنو کہ جو یتیم کو کفالت کرتا ہے، جو یتیم کو کھلاتا ہے، جو یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ کے پاک نبی نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر اپنی 2 انگلی دکھاتا ہے اور یہ 2 انگلی کو ایسے ملا کر اللہ کے رسول نے فرمایا جو یتیم کو کفالت کرتا ہے، جو یتیم کو کھلاتا ہے، جو یتیم کو کپڑا پہناتا ہے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے دوستو جنت کے اندر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کو کھلانے والا، اس کو پالنے والا جنت کے اندر ایسے اکٹھے پڑوس بن کر رہیں گے۔ میرے دوستو یہ ہے صدقہ فطرہ خیرات لوگوں پر دینے پر۔ یہ مت سوچنا کہ سال میں ایک بار دے دیں گے، نہیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جبھی بھی آپ صدقہ خیرات کسی نیک آدمی کو دیں گے یا یہ تو زکوٰۃ تو ہر حال میں آپ کو دینا ہی پڑے گا، جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن صدقہ اور خیرات کے لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ کبھی بھی اس کو اللہ کے راستے پر دیتے رہو۔ یہ صدقہ کرنے پر یہ جو آپ کے سامنے جو میں 2 حدیث رکھا یہ سب کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کے لیے راستہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مہینہ 1 2 دے 70 اللہ دے گا، 70 گنا دے گا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میں پچھلے جمعے کے اندر بھی بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا، کوئی بھی عمل کرو گے اس کا بدلہ اللہ رب العزت دے گا، فرشتے نہیں دے گا۔ اس لیے میرے دوستو میرے سننے والے بھائیوں میرے ماں بہنوں صدقہ خیرات دل کھول کر کرے۔ آپ کی پڑوس کے اندر آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب ہے، خدا نہ کرے کوئی یتیم ہے، اس کو خوشیاں دو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرو گے آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے گا اتنے نیکی اللہ لکھے گا۔ میرے دوستو یہ سب چیزیں ہمارے اور آپ کے جنت میں جانے کے لیے راستہ ہے۔ ہم اور آپ خوب صدقہ خیرات کریں، اپنے پڑوس کا خیال کریں، اپنے محلے میں اگر کوئی یتیم ہے اس کو خوب خیال کریں، اپنے بچے کو جیسے کپڑے دیے اس کے بچے کو بھی کیا کپڑے لتا دے۔ اس لیے وہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اور آپ جو وقت گزر گیا میرے دوست اس کے لیے استغفار کریں، اور جو بچ گیا ہے اس کے لیے خوب استغفار کریں، خوب ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کر لے جو نہیں کی ہے۔